بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور علماء کرام، آج مدرسہ مجیدیہ حفظ القرآن کا جلسہ، جس میں 20 بچے اور 3 بچیاں حفظ کلام اللہ کی تکمیل کی ہے. الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر. بعدہ ان تمام بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی ہے. اس کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے. آج کی یہ مجلس بابرکت والی مجلس ہے. کچھ دیر کے بعد یہ بچے اور بچیاں اپنا آخری سبق سنانے والے ہیں. ان بچوں نے اللہ تعالی کے کلام کو اپنے سینے میں مکمل محفوظ کر لیا. یہ اللہ کا کلام قرآن مجید جس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو حافظ اور حافظہ کا لقب عطا فرماتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ بچے جس نے حفظ کر لیا، جس نے جو ہے حفظ کر لیا، بچے نے یاد کر لیا، وہ حافظ ہے. اور بچی نے یاد کر لیا، اس کو ہم جو ہے حافظہ کہتے ہیں. یہ نام حافظ در حقیقت اللہ کا نام ہے. اللہ پاک بھی حافظ ہے. اور زمین پر جب کوئی بندہ قرآن پاک کو پورا یاد کر لیتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، تو اللہ پاک خوش ہو کر اپنا جو ہے نام اسے عنایت فرما دیتے ہیں کہ اے بندو، جاؤ، تمہارا نام بھی حافظ ہے. اپنا نام اللہ پاک اس کو عنایت فرما دیتے ہیں. یاد رکھیے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا نام ہی اس کو عنایت فرما دیا. آج سے وہ حافظ قرآن ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، کلام پاک در حقیقت ایک جو ہے زندہ معجزہ. آج سے آج تک ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش اس کے اندر ادھر ادھر نہیں ہوا. پوری دنیا میں ایسی کوئی جو ہے کتاب نہیں جس کو جو ہے بندہ پورا اس کو یاد کر کے پوری کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، مگر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. دیکھیے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے قرآن پاک کو جو ہے یاد کرتا ہے. اللہ پاک پورے قرآن شریف کو اس کے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. صرف ایک قرآن کریم ہے جس میں حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے لی ہے، اور وہ قیامت تک محفوظ رہے گا. اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور ہم نے اتارا ہے، ہم نے جو ہے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کے بظاہر ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ مدرسوں میں ان کے اساتذہ اپنے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید یاد کرا دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے سینے میں محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور علماء اس کے معنی اور تفسیر کی حفاظت کر رہے ہیں، اور قرہ حضرات اس کے انداز کی، اور جس انداز پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا، اس طرز کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کی ہے، اس لیے یہ بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، اور الحمدللہ یہ چھوٹی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے کو طے کرتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے کو طے کرتا جا، اور قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں جو ہے طے کرتے جاؤ۔ اور یہ صرف بچے کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی اعزاز کیا، فرمایا کہ جو بچہ قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے، جو قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن بچوں کے والدین کے سروں پر ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا، ایک روشن تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا، تو پوچھا جائے گا یہ اعزاز کیسا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اس کا بچہ قرآن مجید حفظ کیا تھا، اس کے اعزاز میں اس کے والدین کو ایک روشن تاج پہنایا جائے گا۔ ماں اور باپ دونوں کو ایک روشن تاج جو ہے پہنایا جائے گا۔ فرمایا وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ جس کے آگے سورج بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پاک یاد کروایا۔ بس آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت جو نصیحت فرمائی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ میں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرما رہے ہیں کہ میں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جو ہے جانا ہے، ایک دن یہاں سے سب کو جانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن جانا ہے، جانے سے پہلے میں جو ہے دو چیزیں تمہارے درمیان ایسے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ جس کو تم مضبوطی سے ان کو تھامے گا، ان کو پکڑے گا اور جو ہے سینے سے لگا کر رکھے گا، زندگی میں جگہ دے گا،
دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی کے راستے سے جو ہے ہٹا نہیں سکتی، اور تمہیں ناکام اور نامراد نہیں کر سکتی۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ وہ دو چیز کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ قرآن کریم، اور دوسرا سنت رسول ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنت رسول ہی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان دونوں بنیادوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی ماحول کو عام کرنے کی اور اسی میں زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔